الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العلی العظیم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، بے آبو رنگ و خالو خط حاجت روئے زیبارہ، بے آبو رنگ و خالو خط حاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ۔ محترم سامعین، آج افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پردہ کیا ہے اور پردہ کے احکامات کہاں ہے۔ قرآن اٹھائیے، سورہ نور پڑھ جائیے، سورہ احزاب دیکھ لیجئے، پردے کے احکامات بھرے پڑے ہیں، حجاب کے فوائد بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن اٹھائیے تو صحیح، کلام پاک پڑھیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے بڑی صفائی کے ساتھ بہت کلیئر اور بہت ہی صاف ستھرے واشگاف لفظوں میں پردے سے متعلق حکم فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان کی عورتوں کو یہ حکم دیجئے، یہ احکامات سنا دیجئے کہ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیں، اپنے جسم پر پردے سے ڈھانپ لیں، اس لیے کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، بہت قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، ان کی شناخت ہو جائے، فلا یؤذین، جب پردے سے ہوں گی، جب نقاب و حجاب میں ہوں گی، فلا یؤذین، ان کو ستانا لوگ چاہیں گے، تکلیف دینا چاہیں گے، ان کو چھیڑنا چاہیں گے، پردے میں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون جا رہی ہیں، جوان ہے کہ بوڑھی ہے، بیگمات ہیں کہ باندیاں ہیں، صاحبہ ہیں کہ باکرہ ہیں، اچھے گھروں کی لڑکیاں ہیں، یا پھر یہ کہ اوباش یا پھر عام گھروں کی لڑکیاں ہیں، پتہ ہی نہیں چل پائے گا، چھیڑنا مشکل ہو جائے گا۔ جو آباشوں کو اور آوارہ لوگوں کو، بازاریوں کو، سوقیوں کو
बीमार लोगों को पता चल जाएगा कि बेगमात जा रही हैं, शादीशुदा नहीं बाकरा जा रही हैं और अच्छे घर की लड़कियां जा रही हैं, तो छेड़ने की कोशिश करेंगे। पर्दा जो है, हिजाब जो है, वो हाइल हो जाएगा और हकीकत पे पर्दा पड़ जाएगा। नहीं पता चल पाएगा कि इस निकाब के पसे पर्दा कौन है। फला युज़ैन, नहीं सता पाएंगे और उनको तकलीफ नहीं दे पाएंगे। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह ताला जो गफूर है, अल्लाह ताला जो रहीम है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुरान ने कितनी सफाई के साथ पर्दे के अहकामात को बयान किया। लोग कहते हैं कि पर्दे के अहकामात कहाँ है, पर्दे का हुक्म कहाँ है। एक जगह नहीं, कई जगहों पे पर्दे से मुतालिक कुरान बड़ी सफाई के साथ अपने मानने वालों को अहकामात सुनाता है। एक मौके पे, दूसरे मौके पे कुरान कहता है वइज़ा सअलतुम मतान फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन। अल्लाहु अकबर। ऐ सहाबा किराम की जमातो, ऐ सहाबा किराम के लोगों, जब अज़वाज मुतहहरात से कोई मालो मता, साजो सामान या फिर कोई मसला मसाइल से मुतालिक जाओ, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, फिर उनसे सवाल करो, पर से पर्दा, आड़ में बात करो, पर्दा करके बात करो, आमने सामने मत आओ। क्यों? ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए भी पाकीज़गी है और अज़वाज मुतहहरात के लिए भी इसमें पाकीज़गी छुपी हुई है। इसमें तुम्हारे लिए भी बेहतर है और अज़वाज मुतहहरात के लिए बेहतर है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, साफ लफ्जों में हिजाब कहा गया, साफ लफ्जों में पर्दे से मुतालिक अहकामात बताए जा रहे हैं। और इसके मुखातब कौन है? मुखातब अव्वल सहाबा किराम की जमात, जो बड़े पाकबाज लोग हैं, जो बड़े पारसा लोग हैं। उनकी पाकीज़गी, उनकी पारसाई की कुरान ने शहादत दी है। कुरान ने डिक्लेयर किया है कि पाक लोग हैं, पारसा लोग हैं। और किन से पर्दा करने का हुक्म दिया जा रहा है? जो अज़वाज मुतहहरात हैं। अल्लाहु अकबर, अज़वाज मुतहहरात। इधर सहाबा किराम की जमाते मुक़द्दसात हैं और इधर अज़वाज मुतहहरात हैं। दोनों तरफ पाकीज़ा लोग हैं। उसके बावजूद अल्लाह हुक्म दे रहा है, ऐ सहाबा किराम की जमातो, ठीक है तुम बड़े पाकबाज हो, जिनसे बात करने जा रहे हो वो भी पाकबाज हैं, लेकिन शैतान है, वो कभी भी डगमगा सकता है, कभी भी तुम्हारे कदमों में लग़्ज़िश डाल सकता है। शैतान कभी भी तुम्हारे नफ्सों को उभार सकता है। इसलिए पर्दे का एहतमाम करो और तुम्हारे जरिए से आने वाली उम्मत को, आने वाली नस्ल को एक पैगाम जाएगा और ये पर्दा करने का हुक्म क़यामत के सुबह तक चलता रहेगा। पर्दे के मुतालिक कुरान में भरा पड़ा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये न कहा जाए कि पर्दे के अहकामात कुरान में नहीं है, पर्दे के अहकामात जो है कलाम इलाही में नहीं है। पर्दे के अहकामात भरे पड़े हैं। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, औरत और मर्द दो जिन्स है। अब जाहिर से बात है, एक जिन्स निस्वानियत है, एक जिन्स गोया कि मर्द है। जब दोनों आपस में खुले रहेंगे, उरियां रहेंगे, तो फितना और फसाद फैलने का बिल्कुल इम्कान ही नहीं, बल्कि पूरे तौर पे गोया कि यकीन है, पूरे तौर पे यकीन है फितना फैलेगा, फसाद उठेगा। इसलिए अगर माशरे को सालेह मुआशरा देना चाहते हैं, समाज को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, फितना और फसाद से दुनिया को बचाना चाहते हैं, दुनिया को अमन व अमान का गहवारा बनाना चाहते हैं और अमन व अमान की फजा चाहते हैं, तो जरूरी है
کہ ہماری عورتیں جب گھر سے باہر جائیں تو ستر پوشی کے ساتھ جائیں، پردہ داری کے ساتھ جائیں۔ عورتوں سے متعلق بڑے بڑے احکامات ہیں جناب، یکساں احکامات نہیں ہے۔ شوہر بیوی کا معاملہ ہے تو وہاں کیسا پردہ ہوگا؟ محرم اور غیر محرم کا معاملہ ہے، محرم کے سامنے کتنا پردہ ہوگا، غیر محرم کے سامنے کتنا پردہ ہوگا۔ گھر میں باندیاں ہیں، گھر میں خادمات ہیں، کام کرنے والیاں ہیں، ان کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ قرآن نے، اسلام نے بہت صاف کیا ہے، سب کے لیے الگ الگ حکم دیا ہے۔ اسلام ہے نا ایک سسٹم کے ساتھ ہے، ایک باضابطہ قاعدے اور اصول کے ساتھ ہے، ضابطے کے ساتھ ہے۔ یہ اسلام منزل من اللہ ہے، یہ اسلام یہ گویا کہ پوری دنیا میں ایک اسلام ہے، پوری دنیا میں اسلامی قانون ایک ہے۔ سب کے جتنے دنیا میں مسلمان رہتے ہیں سب کے لیے یہی قرآن ہے، سب کے لیے یہی حدیث ہے، سب کے لیے یہی ضابطہ ہے۔ ان ضابطوں پہ مسلمانوں کو عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ یہ معاملہ یہ نہیں ہے، بابری مسجد کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ مومن برداشت کر لے۔ چلیے طلاق کے معاملے کو چونکہ وہ دوسرا راستہ بھی تھا، سنت طریقہ بھی یہی تھا کہ ایک مجلس میں ایک ہی طلاق ہو، لیکن پردے کے معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مذہبی اور مسلکی جھگڑے نہیں ہے، پردے کا حکم کلیئر ہے۔ اب رہی بات یہ کہ نقاب، یہ نقاب جو ہم لوگوں نے بنایا ہے اپنی سہولت کے لیے ہے۔ قرآن نے باضابطہ نقاب کی کوئی حیت متعین نہیں کیا، حیت قضائیہ کا کوئی تعین نہیں کیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، چادر کو بدن پہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، سر پہ دوپٹہ ڈال کے گریبانوں پہ لٹکانے کا حکم دیا ہے، اور یہ کلیئر کیا ہے کہ اپنے بدن کو ڈھانپے رہیے۔ اب اپنی سہولت کے لیے اور اپنے حساب سے لوگوں نے ایک نقاب بنایا، اور یہ نقاب بہترین نقاب ہے۔ جس نے بھی ایجاد کیا ہے اس انداز سے، جس نے بھی بنایا ہے، پورا بدن ڈھک جاتا ہے، پیٹ کا حصہ بھی ڈھکتا ہے، پیٹھ کا حصہ بھی ڈھکتا ہے، اور جو حسن سے متعلق مراکز ہیں حسن کے سارے مراکز ڈھک جاتے ہیں۔ اس لیے سارے لوگوں نے اس نقاب کو اپنایا ہے، اس حجاب کو اپنایا ہے، اس پردے کو اپنایا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اس معاملے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے، یہ ہمارا شرعی معاملہ ہے، قرآنی معاملہ ہے، خدا کے لیے کوئی مداخلت نہیں کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ دیکھیے اللہ ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اللہ کی طاقت کا شاید اندازہ نہ ہو، اللہ بہت بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ کی طاقت کو چیلنج مت کیجئے، اور یہ بے بس اور بے کس مسلمانوں کو نہ ستائیے، کسی کو بلا وجہ نہ چھیڑیے۔ ہم اس میں جذباتی ہو جائیں گے، ہم اسلام کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پورے طور پہ عمل اسلام پہ نہیں ہو، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری اسلام پہ، اسلام کی کسی سنت پہ، کسی طریقہ کار پہ، کسی تہذیب و تمدن پہ اور اسلام کے کسی شعار پہ حملہ کرنا چاہے گا، اس پر کوئی قدغن لگانا چاہے گا، خدا کی قسم کمزور ایمان والا بھی اور بزرگ ضعیف بھی، ناتواں بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، بلکہ ہر طرح کا احتجاج کے لیے، ہر طرح کا گویا کہ آندولن کے لیے میدان میں آ جائیں گے، روڈ پر آ جائیں گے اور اپنی بات کو منوا کر دم لیں گے۔ اس لیے خدا کے لیے امن و امان کا ماحول بنایا جائے، اس ہمارے ملک کو چین و سکون کا گہوارہ بنایا جائے، اور ہر آدمی اپنے طور پہ آرام سے جیے، آرام سے رہیں۔ دیکھیے عورتوں کے ساتھ خطرات ہیں، ہمارے یہاں حکم ہے کہ کوئی عورت بے مرد کے حج کرنے کے لیے نہیں جائے۔ حج ایک مقدس عمل ہے، حج ان کا چھڑایا جا سکتا ہے۔ کوئی اگر محرم نہیں ہے تو ان کو الاؤ نہیں ہے کہ بغیر مرد کے وہ حج کرنے کے لیے چلی جائیں۔
اتنا عورتوں کے لیے سیفٹی کے لیے اسلام نے انتظام کیا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جن کے ساتھ جتنے خطرات ہوتے ہیں، جن کے ساتھ جو حالات ہوتے ہیں، تو سیفٹی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اسی طرح انتظامات ہوتے ہیں۔ کوئی ڈی ایم ہوتا ہے جناب، کوئی سی ایم ہوتا ہے، کوئی پی ایم ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح روڈ پہ نکل جائے، وہ عام لوگوں کی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا رہے اور بغیر دستہ کے، بغیر حفاظتی دستہ کے وہ اکیلے چلے، نہیں، ان کو حفاظتی دستہ کے ساتھ چلنا پڑے گا، پروگرام کے ساتھ گھر سے نکلنا پڑے گا۔ وہ بہت بڑی طاقت ہے، ان پر وہ خطرات سے اور حالات سے، حادثات سے وہ گزرنا گویا کہ وہ گزر سکتے ہیں، اس لیے بڑے بڑے ان کے ساتھ انتظامات ہوتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، وہ عام زندگیوں کی طرح وہ نہیں گزار سکتے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بڑے اونچے لوگ ہیں، بڑے اونچے عہدے ان کے ہیں، تو جن کے اونچے عہدے ہوتے ہیں اور جو اونچے درجے پہ ہوتے ہیں، دشمن اسی قدر ہوتے ہیں، خطرات اسی طرح ہوتے ہیں، حالات اسی طرح ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی سیفٹی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں، ان پر بھی خطرات ہیں، ان کے بھی حالات ہیں، یہ بھی خطرات سے گویا کہ دوچار ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کی سیفٹی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے قرآن نے قانون بنایا ہے، اسلام نے ان کو پردہ دیا ہے کہ گھر میں رہیں تو دوسرے انداز سے، گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں، حجاب کے ساتھ نکلیں، اپنے حسن کی نمائش نہیں کریں، اپنے مراکز محاسن کی زیبائش نہیں کریں، تاکہ آوارہ لوگوں کو موقع فراہم نہیں ہو سکے۔ قرآن میں بڑے بڑے احکامات ہیں، اس لیے میں حکومت وقت کو ان سے میں اپنا پیغام دیتا ہوں، میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک کو امن و امان، ملک کے امن و امان کو مخرب نہیں کریں، ملک کے چین و سکون کو خراب نہیں کریں، بلکہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ رہنے دیا جائے۔ اس ملک کی ہی خوبصورتی ہے جناب، ایک خوبصورتی ہے، یہی خوبصورتی ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، کہیں پر سکھ رہتے ہیں، کہیں عیسائی رہتے ہیں۔ سکھ لوگ اپنے سروں پہ گویا کہ پگڑی باندھتے ہیں، داڑھیاں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی شافہ باندھتے ہیں، ان کی پگڑی الگ ہوتی ہے، ہمارا شافہ الگ ہوتا ہے، ان کی داڑھیاں الگ ہوتی ہیں، ہماری داڑھیاں الگ ہوتی ہیں، سب مذہب لوگوں کا یونیفارم الگ ہے، سب کا سسٹم الگ ہے، اور اپنے اپنے طور پہ سب جیتے ہیں، اس دھرتی پہ سبھی لوگ رہتے ہیں، اور یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے اے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے اے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور بلا وجہ مسلمان لڑکیوں کو، مسلمان عورتوں کو تنگ نہ کیا جائے، ان کی عزت و آبرو سے نہ کھیلا جائے۔ آج کرناٹک کی بیٹیاں، لڑکیاں روڈ پہ اتر آئی ہیں، ہندوستان کی آبرو ہے، ملک کی عزت ہے، تو ملک کی آبرو کو بچایا جائے، ملک کی عزت رکھی جائے، یہی ہماری جو ہے شرافت کی پہچان ہے۔ اللہ ہمارا کو ان بیانات سے مستفیض ہونے کا موقع فراہم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔